الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأرسل إليهن كن له سترا إلى النار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يؤذيها ولم يهنها ولم يكثر ولده عليها، يعني أهل الدور، أدخله الله بها الجنة. عبد الله بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور نہ قدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسے لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں بیٹیاں ناپسند کی جاتی ہیں اور بیٹیوں کے ہونے پر اپنی ذلت اور اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں بیٹیاں ان کی قدر نہیں، اور اگر کسی کے یہاں بیٹی ہوتی تو ان کے چہروں پر ناگواری، اور پھر یہ خیال کرتے کہ اسے زندہ درگور کر دیں، کوئی گڑھا کھودے اور جا کر اسے اس میں دفن کر دیں، مٹی ڈال کے آگے، تاکہ زندگی بھر کی آگ سے تو محفوظ ہو، یا پھر کسی ذلت کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ یہ رویہ زمانۂ جاہلیت میں ہے، لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوتی، ہر دور کے اندر یہ جاہلیت رہتی ہے اور یہ سوچ رہتی ہے۔ آج بھی بدقسمتی سے جب کہیں بچیاں ہو جائیں تو ان کے بارے میں تأثر بعض لوگوں کے یہاں یہی ہوتی، بیٹی ہو گئی، خوشی محسوس نہیں کی جاتی اور اسے اللہ کی رحمت نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرمائے اگر کسی خاتون کی جو چند بچیاں پیدا ہو جائیں تو بس اوقات اسے کوسا جاتا ہے، بچیوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، بچیوں کی ماں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ برائی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھی، اور یہ نتیجہ ہے جاہلیت، یہ جاہلیت کا نتیجہ ہے، اور یہ جاہلیت کے سوچ اور فکر ہے مسلمانوں کے ہاتھوں اور اسلام کے ہاتھوں۔ جو روشنی کا دور ہے، جو علم کا دور ہے، جو عقل کا دور ہے، اس میں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اس میں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ جاہلیت میں یہ ناپسندیدہ ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں اندھیرا ہے۔ اسلام تو روشنی کا دور ہے، اور ایمان تو عقل کا نام ہے، اور ایمان تو جسے کہیں کہ روشن خیالی کا نام ہے۔ وہاں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت قرار دی گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دی گئی، اور ہمارے دین نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر زبردست انعام اور اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے اور وہ اسے ایذا بھی نہ پہنچائے اور اس کی نہ قدر بھی نہ کرے، اور محبت اور برتاؤ میں بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح بھی نہ دے،
بلکہ جیسا اچھا سلوک بیٹوں کے ساتھ ہے ویسا ہی اچھا سلوک بیٹیوں کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے سلے میں اسے جنت عطا اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی اس کے نام بیٹیاں ہوئی اور اللہ نے اسے اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بنے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے، اور جو بیٹیوں کی ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئی وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے، یہ بچیاں اور یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور یہ اتنی بڑی جسے کہیں کہ نیکی ہے کہ اس کی بدولت کو جہنم سے معاف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جسے 4 بیٹیاں ملی ہوں اور پھر فرمایا کسی کو 3 بیٹیاں ملی ہوں اور پھر بتایا کہ کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں اور فرمایا کسی کے پاس 1 ہی ہے، لیکن اسے حسن تعلیم دی اور اس کو حسن تربیت دی اور اس کے ایمان اور عزت کی حفاظت کے لیے اسے اچھے گھر میں رخصت کیا، فرمایا وہ جنت میں کل میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں، جو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو کھڑا کیا، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں ایسا شخص میرے اتنے قریب۔ اب یہ اعزاز اور یہ اکرام اور یہ عزت اس پر وعدہ بیٹیاں والوں کے جن کے پاس بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لاتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور اس کا ہاتھ لے کر چوم لیا کرتے تھے، بیٹی بھی چوم لیا کرتے، آپ اس کو اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ فاطمہ فاطمہ اللہ کی شان ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹیاں 4 بیٹیاں کی آپ نے پرورش کی اور ان کے تربیت کی اور ان کے نکاح کیے۔ بیٹے بچپن ہی میں چھوٹے چھوٹے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جو آپ نے پرورش کی اور جن کی تعلیم و تربیت اور جس زندگی میں آپ کے ساتھ رہی وہ آپ کی بیٹیاں، اور اللہ کی شان جب 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں آپ سے رخصت ہو گئی تو ساری اولاد کی محبت سمٹ کے حضرت فاطمہ کے حصے میں آئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے کوئی بات کہی وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا خیریت ہے، رو بھی رہی ہو ہنس بھی رہی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا ابا کی بات ہے، راز کی بات ہے، تبھی تو چپکے سے بتایا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پوچھا فاطمہ کیا کہا تھا، اب تو بتا دو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہم اگلا رمضان اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ میں رونے لگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فوراً کوئی سے کہا کہ میرے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پاس آ کے ملے گا وہ تم ہی تو ہوگی، تو میں ہنسنے لگا۔ تو اتنی جلدی رونا اور پھر ہنسنا فرمائیے فاطمہ ہی۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے محبت اور ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ تو بیٹیاں زحمت نہیں، بوجھ نہیں، نہ قدری کرنے کی چیز نہیں، بلکہ انہیں عزت اور انہیں محبت اور انہیں اللہ کی رحمت سمجھنا
یہ دور اندیشی، یہ عقل مندی اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے